عائشہ بی بی اہلیہ مہردین صاحبہ گجرانوالہ بیان کرتی ہیں کہ 74 میں جب گجرانوالہ میں حالات خراب ہوئے تو میرے بیٹے منیر احمد کا ایک غیر احمدی دوست آیا اور کہنے لگا کہ صبح بہت خطرہ ہے، راتوں رات کہیں چلے جائیں۔ میرے بیٹے نے کہا ہمیں کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، ہم یہیں رہیں گے۔ میرے بیٹے بشیر نے مجھے اور میری بیٹی جمیلہ کو اپنے دوست کے گھر بھجوا دیا۔ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عام حالات میں اپنے بیٹوں کو آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا، لیکن اس دن بیٹوں کو اس قدر خطرناک حالات میں بے فکری سے چھوڑ کر چلی گئی، اس بات سے بے خبر کہ نہ جانے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ اللہ ہی کا فضل تھا جو اس نے مجھے حوصلہ عطا فرمایا۔ صبح جلوس نے حملہ کر دیا۔ میرے بیٹے تمام دروازوں کو مقفل کر کے چھت کے اوپر چلے گئے جہاں پہلے بھی 5 آدمی موجود تھے۔ ہجوم نے ان پر پتھراؤ کیا۔ بچے چھت پر ادھر ادھر بھاگتے اپنے بچاؤ کی کوشش کرتے رہے، لیکن کوئی بچنے کی صورت نہیں تھی۔ بارش کی طرح پتھر ہر طرف سے برس رہے تھے۔ جو قریب کے اونچے کوٹھے تھے وہاں سے بھی پتھراؤ ہو رہا تھا۔ وہ پچھلی گلی میں اترے تاکہ وہاں سے باہر نکل جائیں، لیکن وہاں بھی ہجوم تھا۔ انہوں نے نیچے اترتے ہی ان پر حملہ کر دیا اور ڈنڈوں اور پتھروں سے مار مار کر میرے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا اور انہیں اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیروں کے نیچے دبا دیا۔ اس موقع پر میرے بیٹے منیر احمد اور بشیر احمد کے علاوہ سعید احمد، منظور احمد، محمود احمد اور احمد علی قریشی بھی وہیں شہید ہوئے۔ سبھی کو ڈنڈوں اور پتھروں سے مار مار کر شہید کیا گیا، اور اس طرح خدمت اسلام کے ایک نئے نمونے دنیا میں پیش کیے گئے۔ جن لوگوں کو یہ انبیاء کہتے ہیں، ان بے حیاؤں نے ان کی سنت پر نظر نہ ڈالی بلکہ ان ظالموں کی سنت کو اختیار کر لیا جو انبیاء کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ اس قیامت کے گزرنے کا علم جب مجھے ہوا تو کچھ دیر کے لیے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، لیکن گھر والوں نے رونے نہ دیا کہ ہمارے رونے کی آواز باہر نکلے گی۔ حالت ناقابل بیان تھی۔ اس وقت تو مجھے کچھ علم نہ تھا کہ میرے بیٹوں نے کیسے جان دی اور ان پر کیا گزری۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بڑے ظالمانہ اور صفانہ طریق سے انہیں مارا گیا۔ ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ چکا تھا۔ بڑا کڑا امتحان تھا۔ دل و دماغ میں غموں کا ایک طوفان تھا۔ آنسو زار قطار بہہ رہے تھے، لیکن اونچی آواز سے کچھ کہنے سننے کی اجازت نہیں تھی۔ کہتی ہیں بعد میں حالات تبدیل ہوئے تو اس گھر میں رہنے کو دل نہ چاہتا تھا، لیکن مجبوری حالات ہمیں پھر اسی ویرانے میں لے آئی۔ پہلے ہی بہت غمزدہ تھے، دوسرا اہل محلہ نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ ان کی تعزیت تھی۔ دکانداروں نے سودا سلف دینا بند کر دیا۔ تمام اشیاء بہت دور سے جا کر لاتے۔ اہل محلہ ہمیں دیکھ کر رستہ بدل لیتے۔ ان حالات سے ہمیں اور بھی اذیت پہنچتی، لیکن ہم نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ یہ تو ہم سے غیروں کا سلوک تھا، لیکن اپنے عزیز رشتہ دار جو غیر احمدی تھے انہوں نے بھی قطع تعلق کر لیے اور بار بار ہمیں یہی پیغام بھیجتے رہے کہ مذہب چھوڑ دو، اسی کی وجہ سے تمہاری ساری بربادی ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ جو قربانیاں ہمارے پیاروں نے مذہب کی خاطر دی ہیں، ہم کسی قیمت بھی ان قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تمہارا بس چلے تو ہماری جانیں لے لو، تمہارا بس چلے تو دوبارہ ان گھروں کو ویران کر دو، مگر ہمارے دلوں کو ویران نہیں کر سکتے۔ ان میں جو ایمان بستا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اسی ایمان کی برتے تو ہم زندہ ہیں۔ یہ ایک احمدی خاتون کی داستان ہے جو اس کے دل پر بیتی، اس کے جسم پر گزری۔
اس نے اپنے بچوں کو دونوں جوان بیٹوں کو شہید ہوتے اس طرح دیکھا، اور اس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے اسی کی دی ہوئی توفیق سے صبر کی توفیق پائی۔ بس اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ صبر کرو، مگر ساتھ ہی صبر کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر کی توفیق تمہیں نہیں مل سکتی جب تک اللہ سے مدد نہ مانگو۔ ان حالات میں صبر کرنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ بس آئندہ بھی جب بھی خدا تعالیٰ جماعت کو آزمانا چاہے گا، ہماری دل کی آواز یہی ہوگی کہ راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو، مگر راضی با رضا رہنے کے لیے بھی تو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ صبر اختیار کرنے کے لیے بھی اسی سے توفیق ملتی ہے۔ اس لیے ہر آئندہ وقت کے لیے ابھی سے امن کے زمانوں میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ کسی آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ فرما لے تو پھر ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے سر اس کے حضور خم رہیں اور دل ہر حال میں راضی برضا رہے، اور ہمیں صبر کے اعلیٰ نمونے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں تک کہ خدا کی تقدیر ہمارے حق میں کہے اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔